کے اور قرضے دے کے اور دوسروں کے سامنے ذلیل ہو کے نہیں قومیں بنتی. قومیں بنتی ہیں جب جس طرح دنیا کے عظیم لیڈر نے اپنی مثال دی کہ جب جنگ خندق کے اندر مشکل وقت تھا، کھانا پینا نہیں تھا کیونکہ وہ چاروں طرف مکہ کے وہ کفار نے گھیرا ہوا تھا ان کو، تو لوگوں کو کہا پیٹ ایک پتھر باندھو پیٹ پہ، اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. لیڈر نے قربانی دے کے اپنی قوم کو کھڑا کیا تھا. اور یہ وہ قوم اللہ نے جس کو ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں ہمیں، 12 موسم ہر قسم کی. یہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، میں تو 3.5 سال میں اقتدار میں پتہ چلا کہ اللہ نے کیا دیا ہے. لیکن ہمیں کیریکٹر چاہیے، ایک کیریکٹر چاہیے ایک بڑی قوم بننے کے لیے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا، ان کا کیریکٹر اٹھایا تھا. ایسا کیریکٹر تھا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجروں کی وجہ سے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت معین الدین چشتی جب راجپوتانہ میں آئے تو وہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، راجپوتانہ میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا. جب وہ گئے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے پہ آئے. کیریکٹر سے انہوں نے بدلا. جو ساری جو 10 سال تھے 622 اور 632 ٹوٹل، لوگ کہتے ہیں جی تلوار سے اسلام پھیلا. جو ٹوٹل جو مسلمان اور جن کا مقابلہ تھا مخالف، جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے وہ 1200-1300 تھے. 1200-1300 10 سال میں لوگ جنگوں میں مرے تھے. فکری انقلاب تھا، ذہن بدل گئے تھے، اور ذہنوں نے انسان کو بڑا انسان بنایا تھا، آزاد ذہنوں نے. تو آج میں اس لیے یہ بڑا مبارک دینا ہے کہ ہم سب کو آج اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے اپنا کیریکٹر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں. نبی کی سیرت پہ چلیں. میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی. مقصد اس کا کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو سیرت نبی سے ان کا کیریکٹر مضبوط کریں. یونیورسٹی کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہوں، سارے ڈسکس کریں. ہمارے انٹلیکچ ہماری جو اسکالرز ہیں وہ ڈسکس کریں کہ اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو ہماری بہتری کے لیے، اور وہ کیا انہوں نے قدم کیا کیسے چینجز کیے. ایک ایسے اتنی دنیا میں اتنے تھوڑے وقت، دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے وقت کبھی اتنے گریٹ لوگ نہیں آئے. ہر انسان کوئی نہ کچھ بن گیا. اگر یہ مغرب میں ہوتے آج یہ فینومینا تو ایک کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہوتی. حضرت خالد بن ولید پہ کتابیں لکھی جا رہی ہوتی، ان کے اوپر ریسرچ ہوتی کہ وہ کیا تھا، کبھی وہ جنگ ہی نہیں ہارے، اور ہر کوئی جنرل بن گیا. حضرت بلال 2 کیمپینز میں وہ لیڈ کر کے گئے، ایک غلام ایک جنرل بن گیا. اس کے اوپر کبھی کام نہیں کیا، ہمارے اسکالرز نے نہیں کام کیا. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا مطلب ہی یہ تھا کہ اسکالرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ، تاکہ اپنے یوتھ کو تو بتائے. کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے، ان کے اوپر تو مغربی کلچر کی جلغار ہوئی ہے. موبائل فون سے بچوں کو وہ مٹیریل مل رہا ہے جو انسانی تاریخ میں نہیں بچے اب کو ملا. تو جب تک آپ ان کو سیرت نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے، وہ کیسے، یہ جو اتنا آنسلاٹ ہے ایک وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہمارے دین سے، ہماری تاریخ سے، ہمارے کلچر سے، وہ کیسے مقابلہ کریں گے ان کو جب تک ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے. وہاں تو جو کلچر آ رہا ہے ٹیلی فون سے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں، اس کا مطلب ہمارا دین بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، ہمارا کلچر بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے. تو بیچارے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے. اور غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ
دوسرا ہمارا ہے کیا؟ جو علامہ اقبال کوشش کرتے رہے، تو یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ابھی سے اپنے بچے، کالج اسٹوڈنٹس، یوتھ، ان کو تیار کریں کہ 21ویں صدی میں آپ نے کیسے آپ نے فیس کرنا ہے دنیا کو. مائیں خاص طور پہ ماؤں کے اوپر جو اب پریشر ہے، مجھے تو پتہ ہے کیا پریشر پڑا ہوا ہے یہ موبائل فون کی وجہ سے، جو بچوں کے لیے اب آ گیا. تو اس لیے میں آج اس دن پہ اپنی ساری یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر ابھی تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم آپ کو تعلیم نہیں دے سکا جو آپ کو ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم جب بھی واپس آئیں گے اور اللہ نے جب کیا تو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کو ریوائیو کریں گے، اسکالرشپ ریوائیو کریں گے، بچوں کو تیار کریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیں آخری بات میری جو آخری بات ہے وہ یہ سن لیں. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے کہ وہ کسی کو ایمان دیتا ہے یا نہیں دیتا. کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی یوتھ اور بچوں کو ان کی فاؤنڈیشن تو بنا دیں، ان کی بنیاد تو رکھ دیں، ان کو بتا تو دیں کہ آپ کا دین، اور خاص طور پہ شروع ہمیشہ سیرت نبی سے کریں، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دیں. سیرت نبی ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری تو پہلے مجھے نبی کی سیرت میں نے پڑھی اور سمجھی، ان کی تاریخ، ان کی زندگی، پھر مجھے قرآن کی سمجھ آئی. اس سے پہلے مجھے قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو جب تک مجھے سیرت نہیں پڑھی پھر مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی. تو دونوں پڑھانی چاہیے، لیکن ابھی سے ہی ہمیں میں اپنے یوتھ کو اب کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، سمجھیں کہ وہ دنیا میں کیا ہوا تھا. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا فینومینا نہیں آیا. اور اس کے بعد جو پھر اللہ آپ کو ہدایت کرتا ہے، نہیں وہ آپ کی قسمت ہے، لیکن کم از کم اس سے آپ تیار ہو جائیں گے دنیا 21ویں صدی کا مقابلہ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. سلام. اب ہم سب مل کے سلام پیش کریں گے. لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اللہم آمین. والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، اس جشن میلاد اور محفل ذکر رسول کو اپنے درگاہ جلیلہ میں قبول فرما. ہمارے ملک عزیز وطن پاکستان کو سلامتی، استحکام اور ترقی عطا فرما. ہر قسم کی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما. عمران خان کے لیے دعا کرے، یہ اس امہ کا قائد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے.
ہمارے صفوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و علیہ وسلم.